السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اب تمام لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں اردو ادب، اہم BBI سوالات۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو DLED انٹرنس ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ آج ہی ہمارے چینل سے جڑیں اور امتحان کے اندر اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کریں۔ ابھی چند دن ہم لوگ اردو قواعد کو پڑھے تھے، آج سے ہم لوگ کیا پڑھیں گے؟ اردو ادب کو پڑھیں گے۔ اور یہ وہی باتیں ہیں جو آپ کو کلاس 10 کے اردو کے اندر لکھی ہوئی ہے، ہمیں بس ایک مرتبہ نظر ثانی کرنا ہے۔ آئیے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ دیکھیں سوال نمبر 1 کیا ہے؟ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ احمد رضا، مصطفیٰ رضا، حسن رضا، احسن رضا۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مصطفیٰ رضا۔ کیا ہے؟ مصطفیٰ رضا۔ دیکھیے آپ سے ایک گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے درمیان خوب اسے شیئر بھی کریں تاکہ آپ کی بھی مکمل تیاری ہو جائے اور آپ کے دوستوں کی بھی مکمل تیاری ہو جائے۔ اب دیکھیں پھر شبنم کمالی کس ضلع میں پیدا ہوئے؟ دربھنگا، سیتامڑھی، مدھوبنی، مظفر پور۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر کیا ہے؟ سیتامڑھی۔ ان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ کس ضلع میں ہوئی؟ سیتامڑھی میں ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے حمد میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ حمد میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ حکمران وقت، بزرگان دین، اللہ تعالی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے اللہ تعالی۔ حمد میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے۔ اور نعت میں آقائے نامدار سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ قصیدہ میں کسی بھی عام آدمی یا بادشاہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اور ایک اور کیا بچ گیا؟ منقبت میں بزرگان دین اللہ والے کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سہیل عظیم آبادی کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا تھا؟ دیکھیے تنکوں کا سہارا، ڈائن، 4 چہرے، درپن۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر کیا ہے؟ 4 چہرے۔ ان کے پہلے افسانوی مجموعہ کا نام ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد دیکھیں سہیل عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا، یعنی کس سال میں ہوا؟ دیکھیے 1980، 1981، 1982، 1983۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 1980۔ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں یہ سب کے سب کتاب سے چیک کر کے پڑھایا جا رہا ہے۔ آپ یقین کے ساتھ پڑھیں اور بے فکر ہو کر پڑھیں۔ سہیل عظیم آبادی کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے، یعنی اس کتاب میں شامل ہے، جو کہ درخشاں کے اندر اس کا تذکرہ ہے؟ دیکھیے آنکھ مچولی، پوس کی رات، بھابھی جان، الاؤ۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے بھابھی جان۔ اگر آپ کلاس 10 میں درخشاں اردو بہت اچھے طریقے سے پڑھے ہوں گے یا پڑھی ہوں گی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سہیل عظیم آبادی کا کون سا افسانہ اس کتاب کے اندر شامل ہے، اور یہ بہت مشہور ہے بھابھی جان کا تذکرہ، ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد دیکھیں سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ مجیب الرحمن، حبیب الرحمن، کلیم الرحمن، عظیم الرحمن۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے سید مجیب الرحمن۔ یہاں پر سید چھٹا ہوا ہے، کیا ہے پورا نام؟ سید مجیب الرحمن۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی، یعنی کس سال کے اندر ان کی پیدائش ہوئی وہ بتانا ہے۔ دیکھیے 1910 عیسوی، 1911 عیسوی، 1912 عیسوی، 1913 عیسوی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 1911 عیسوی۔ کیا ہے؟ 1911 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں
کیا ہے؟ ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے؟ کس موضوع پر ڈاکٹر محمد محسن مہارت رکھتے تھے وہ بتانا ہے۔ دیکھیے تاریخ، ادب، نفسیات، صحافت، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے نفسیات، ہے کہ نہیں؟ یہ نفسیات کے پروفیسر تھے۔ کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے؟ نفسیات پر مہارت رکھتے تھے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کس شہر میں ہوئی تھی؟ ان کی پیدائش کس شہر میں ہوئی تھی وہ بتانا ہے۔ پٹنہ، مظفر پور، لکھنؤ، دلی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے پٹنہ۔ کہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی؟ پٹنہ میں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے فرار کس کا افسانہ ہے؟ کن کا لکھا ہوا افسانہ ہے وہ بتانا ہے۔ سہیل عظیم آبادی، ڈاکٹر محمد محسن، قمر جہاں، شکیلہ اختر۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے ڈاکٹر محمد محسن۔ اس کے بعد دیکھیں، ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کب ہوئی یعنی کس سال ہوئی وہ بتانا ہے۔ 1908 عیسوی، 1909 عیسوی، 1910 عیسوی، 1911 عیسوی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے 1910 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے نصاب میں شامل افسانہ کٹی ہوئی شاخ کے افسانہ نگار کون ہے؟ افسانہ نگار کس کو بولتے ہیں؟ افسانہ لکھنے والے کو بولتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ افسانہ نگار کن کو بولتے ہیں؟ افسانہ لکھنے والے کو۔ دیکھیے نگار عظیم، سہیل عظیم آبادی، قمر جہاں، پریم چند۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے قمر جہاں۔ کٹی ہوئی شاخ کے افسانہ نگار کون ہیں؟ قمر جہاں ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے قمر جہاں کس یونیورسٹی میں استاد ہیں؟ کس یونیورسٹی میں یہ پڑھا رہے ہیں وہ بتانا ہے۔ پٹنہ یونیورسٹی، بھاگلپور یونیورسٹی، مگدھ یونیورسٹی، متھلا یونیورسٹی۔ یہ بھی بہت مشہور سوال ہے جو کہ کلاس 10 کے اندر ابھی جتنی بھی باتیں آ رہی ہیں وہ آپ کو درخشہ حصہ دوم کے سے آ رہی ہے، اس لیے ہمیں زیادہ فکر نہیں لینا ہے بلکہ بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دیکھیے کس یونیورسٹی میں استاد ہے؟ بھاگلپور یونیورسٹی میں۔ اور ایک بات بتا دیتے ہیں، آپ لوگ کو ڈرنا نہیں ہے کہ یہ امتحان کیسا ہوگا، بلکہ اس کے اندر وہی باتیں پوچھی جائیں گی جو آپ اردو قواعد پڑھے ہیں کلاس 10 کے اندر، کلاس 12 کے اندر، جو اردو کتاب پڑھے ہیں اردو ادب کی، وہی سب باتیں آپ کو پوچھی جائے گی، الگ سے کوئی بات نہیں ہے۔ قمر جہاں کے ایک افسانوی مجموعے کا نام لکھیے، بتائیے کیا ہے؟ چارہ گڑھ، چار چہرے، انوکھی مسکراہٹ، آنکھ مچولی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے چارہ گڑھ۔ کیا ہے؟ چارہ گڑھ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے قمر جہاں کا تعلق صوبہ بہار کے کس ضلع سے ہے؟ دیکھیے یہ بھی بہت مشہور سوال ہے۔ سمستی پور، دربھنگہ، بھاگلپور، مظفر پور۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے سمستی پور۔ گاؤں کا نام کیا تھا؟ بزرگ دوار تھا، ضلع کا نام سمستی پور ہے۔ دیکھیے اس کے بعد کیا ہے؟ نگار عظیم کا افسانہ آشیانہ کس طرح کا افسانہ ہے کہ نہیں؟ نگار عظیم کا جو افسانہ ہے آشیانہ کس طرح کا افسانہ؟ یہ بھی اس کے اندر جو واقعہ ہے وہ بھی بہت اہم واقعہ ہے، نفسیاتی، سماجی، رومانی، جاسوسی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے سماجی۔ اس کے اندر باپ بیٹے کی گفتگو، اور ایک طرف باپ بیٹا ہے، ماں ہے، پتو ہے، ان تمام کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ سب سماجی طور پر ہوا کرتی ہے۔ گاؤں کے ماحول میں کیا ہوتا ہے اور باہر کے ماحول میں کیا ہوتا ہے کہ نہیں، اس کے متعلق ہے۔ تو کس طرح کا افسانہ ہو گیا؟ سماجی ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیں، نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ زہرا نگار، ملکہ مہر نگار، مہوش زر نگار۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے ملکہ مہر نگار۔ یہ بھی بہت مشہور سوال ہے۔ سر سید کی والدہ کا نام کیا تھا؟ کیا نام تھا؟ زیب النساء بیگم، بدر النساء بیگم، عزیز النساء بیگم، زہرا بیگم۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے عزیز النساء بیگم۔ نساء میں جو حمزہ چھٹا ہوا ہے یہاں نیچے میں صحیح لکھا ہوا ہے، تو عزیز النساء بیگم۔ نون سین الف کے بعد کیا ہوگا؟ حمزہ چھوٹ گیا ہے، اس کو لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں،
سر سید کی وفات کب ہوئی، کس سال ان کا انتقال ہوا وہ بتانا ہے۔ دیکھیے 1897، 1898، 1899، 1900 عیسوی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 1898 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سر سید نے علی گڑھ میں کون سا ادارہ قائم کیا۔ انہوں نے جو ادارہ کھولا، قائم کیا، وہ کون سا، اس کا نام کیا تھا وہ بتانا ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی، جامعہ ملیہ، مسلم یونیورسٹی، جامعہ ہمدرد۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ کیا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، یہاں پر شارٹ کٹ لکھ دیا گیا ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سر سید احمد خان کی پیدائش کب ہوئی، یعنی کس سال ہوئی۔ 1816 عیسوی، 1817 عیسوی، 1818 عیسوی، 1819 عیسوی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 1817 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ان میں عبد المغنی کی کون کتاب ہے۔ اردو شاعری پر ایک نظر، جادہ اعتدال، آب حیات، خوشبو۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے جادہ اعتدال۔ کیا ہے؟ جادہ اعتدال۔ تشکیل جدید، معیار و اقدار، یہ سب ان کی کتابیں ہیں، اور بھی دیگر کتابیں ہیں۔ ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہیں؟ عبد المغنی یعنی ڈاکٹر عبد المغنی، کلیم الدین احمد، سر سید احمد خان، اختر اورینوی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے ڈاکٹر عبد المغنی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو ادب کی پہچان کس طرح کا مضمون ہے۔ ادب کی پہچان جو ہے وہ کس طرح کا مضمون لکھا گیا ہے۔ دیکھیے اصلاحی، اصطلاحی، تنقیدی، سیاسی، تاریخی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے تنقیدی۔ کیسا مضمون ہے؟ تنقیدی مضمون ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ڈاکٹر عبد المغنی کی پیدائش کب ہوئی، یعنی کس سال ہوئی۔ 1932 عیسوی، 1933 عیسوی، 1934 عیسوی، 1935 عیسوی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 1934 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں، لطف الرحمن کے والد کا نام کیا تھا۔ عبد الودود، عبد المعبود، معبود، عبد الغفور، عبد الشکور۔ عبد الشکور بھی پڑھا جا سکتا ہے، عبد الشکور ہی صحیح رہے گا۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے عبد الغفور۔ کیا نام ہے لطف الرحمن کے والد کا نام؟ عبد الغفور۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ڈرامہ کی تکمیل کا لازمی عنصر کیا ہے۔ ڈرامہ کو مکمل کرنے کا لازمی عنصر کیا ہے؟ دیکھیے ڈرامہ اگر کھیت کے اندر کیا جائے تو مزہ نہیں آ سکتا، وہی ڈرامہ اگر اسٹیج پر ہو تو چھوٹا ہو یا بڑا مزہ آتا ہے۔ کہاں دیکھنے میں؟ اسٹیج پر، اور مکمل طریقے سے دیکھا بھی جاتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے۔ تو ڈرامہ کی تکمیل کا لازمی عنصر کیا ہے؟ اسٹیج ہے۔ پلاٹ، اسٹیج، کردار، مکالمہ۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے اسٹیج۔ اس کے بعد دیکھیں، لطف الرحمن کی پیدائش کب ہوئی، یعنی کس سال ہوئی۔ 1940، 1941، 1942، 1943۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 1941 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے نذیر احمد نے کس کی تعلیم و تربیت کے لیے ناول لکھے۔ نذیر احمد نے جو ناول لکھے کن کی تعلیم و تربیت کے لیے لکھے وہ بتانا ہے۔ بیٹوں کے لیے، بیٹوں کے، مسلمانوں کے یعنی مسلمانوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے۔ کے کی جگہ ہم کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا بیٹیوں کے لیے۔ کس کے لیے ناول لکھیں؟ بیٹیوں کے لیے ناول لکھیں۔ اس کے بعد دیکھیں، نذیر احمد کا انتقال کب ہوا، یعنی کس سال انتقال ہوا وہ بتانا ہے۔ 1908 عیسوی، 1909 عیسوی، 1910 عیسوی، 1911 عیسوی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 1910 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے نذیر احمد کی پیدائش کب ہوئی۔ اس سے پہلے کا سوال تھا نذیر احمد کا انتقال، یہاں اب کیا آیا؟ پیدائش کا آ گیا۔ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ 1835، 1836، 1837، 1838۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 1836 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیے، توبۃ النصوح کس کا ناول ہے؟ یہ بھی بہت مشہور سوال ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد، عبد الحلیم شرر، پریم چندر ہادی رسوا۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ کیا ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد۔ آگے دیکھیں،
آگے ہے آپ کو میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا، یہ قول کس کا ہے، یہ بات کس نے کہی کہ میں نے وہ انداز تحریر یعنی لکھنے کا انداز ایسا مرتب کیا کہ مراسلہ کو مکالمہ ہی بنا دیا۔ ذوق یعنی غالب، مولانا آزاد، سر سید، یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مرزا غالب۔ اس کے بعد دیکھیں غالب کا انتقال کب ہوا یعنی کس سال ان کا انتقال ہوا وہ بتانا ہے۔ 1867، 1868، 1869، 1870، یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 1869 عیسوی، ہے کہ نہیں؟ خیال رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں شہباز کی پیدائش کس صوبہ میں ہوئی، کس اسٹیٹ میں ہوئی؟ بہار، بنگال، یو پی، کشمیر، یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے بہار میں ہوئی۔ کہاں ان کی پیدائش ہوئی، کس صوبہ میں ہوئی، کس اسٹیٹ میں ہوئی؟ بہار میں ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں زیر نصاب خط میں غالب نے کس کو مخاطب کیا ہے؟ زیر نصاب خط جو ہے اس کے اندر غالب نے کس کو مخاطب کیا، اس کا تذکرہ بھی آپ کو درخشاں حصہ دوم کے اندر دیکھنے کو ملے گا۔ کرامت حسین ہمدانی، سلامت حسین درانی، مصطفیٰ خان شیفتہ حالی، یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے کرامت حسین ہمدانی۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد ہے شہباز کی پیدائش کب ہوئی یعنی کس سال ان کی پیدائش ہوئی وہ بتانا ہے۔ 1859، کیا ہے 1859، 1860، 1861، 1862، یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 1860 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں شہباز کا انتقال کب ہوا یعنی کس سال ان کا انتقال ہوا وہ بتانا ہے۔ 1905 عیسوی، 1906، 1907، 1908، یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 1908 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے مہدی افادی یو پی کے کس شہر میں پیدا ہوئے؟ مہدی افادی جو پیدا ہوئے یو پی کے کس شہر میں پیدا ہوئے؟ یو پی کا ہے تو اتر پردیش، گورکھپور، لکھنؤ، الہ آباد، علی گڑھ، یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے گورکھپور۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے آپ کو مہدی افادی کو اردو کے علاوہ اور کس زبان میں مہارت حاصل تھی؟ مہدی افادی کو اردو کے علاوہ کس زبان میں مہارت حاصل تھی؟ عربی، انگریزی، ہندی، بنگلہ، یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے انگریزی۔ دیکھیے ان کو جو ہے نا اردو کے علاوہ فارسی میں بھی مہارت حاصل کی، اگر فارسی کا بھی آپشن آئے تو آپ کو وہ بھی لگا دینا، انگریزی اور فارسی دونوں میں انہوں نے کیا کی تھی؟ مہارت حاصل کی تھی۔ اس کے بعد دیکھیں مہدی افادی کا اصل نام کیا تھا وہ بتانا ہے، یہ بھی بہت مشہور سوال ہے۔ دیکھیے کیا ہے، سید مہدی، مہدی رضوی، مہدی حسن، انور مہدی، یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مہدی حسن۔ کیا ہے ان کا اصل نام؟ مہدی حسن۔ اس کے بعد دیکھیں غالب کب پیدا ہوئے؟ غالب کب پیدا ہوئے؟ غالباً یہ سوال اوپر بھی آ چکا ہے، کوئی بات نہیں، ہمیں دیکھنا ہے۔ 1797 عیسوی، 1798 عیسوی، 1799 عیسوی، 1800، یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 1797 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے مرزا غالب کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ ان کی پیدائش جو ہوئی کس شہر میں ہوئی وہ بتانا ہے۔ دیکھیں دہلی، آگرہ، رامپور، لکھنؤ، یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آگرہ۔ یہ کہاں ہے؟ یہ بھی یو پی میں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے آپ کو خطوط غالب کے مجموعے کا نام لکھیے۔ غالب کے جو خطوط ہیں، غالب کے جو خط ہیں، ان کے مجموعے کا نام کیا ہے وہ لکھنا ہے۔ خط کی جمع کیا آتی ہے؟ خطوط آتی ہے، خط واحد، خطوط جمع۔ غبار خاطر، مکاتیب سر سید، اردو معلی، مکاتیب مہدی، یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے اردو معلی۔ اس کے بعد دیکھیں بیدی کا انتقال کب ہوا یعنی راجندر سنگھ بیدی کا انتقال کب ہوا، کس سال ہوا وہ بتانا ہے۔ دیکھیے 1983 عیسوی، 1984 عیسوی، 1985 عیسوی، 1986 عیسوی، یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 1984 عیسوی، 1984 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں کیا ہے، بیدی کے
پہلے افسانے کا نام کیا ہے؟ بیدی سے مراد راجندر سنگھ بیدی، بیگم کا تحفہ کفن، مہارانی کا تحفہ جامن کا پیڑ۔ آدمی اس میں شک میں پڑ جاتا ہے بیدی کے پہلے افسانے کا نام کیا ہے۔ آپ اس کتاب کو جب اٹھائیں گے نا تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ مہارانی کا جو تحفہ ہے یہ بیدی کے پہلے افسانے کا نام کیا نام ہے؟ بیدی کے پہلے افسانے کا نام مہارانی کا تحفہ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو بیدی سے انٹرویو لینے والی کون ہیں؟ عصمت چغتائی، قرۃ العین حیدر، محسنہ قدوائی، رشیدہ بیگم۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے عصمت چغتائی۔ یہ بھی بہت مشہور سوال ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال کیا ہے، اس کے بعد ہے آپ کو شامل نصاب انٹرویو میں کس کا انٹرویو لیا گیا؟ شامل نصاب انٹرویو میں یعنی کلاس 10 کے اندر جو درخشہ حصہ 2 میں اس کے اندر جو شامل ہے انٹرویو، اس میں کس کا انٹرویو لیا گیا ہے وہ بتانا ہے۔ پریم چند، راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، سعادت حسن منٹو ہے۔ کیا اصل لفظ ہے؟ سعادت حسن منٹو۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے راجندر سنگھ بیدی۔ انٹرویو دینے والے کا نام راجندر سنگھ بیدی، لینے والے کا نام عصمت چغتائی، ایک اور نام آتا ہے فیاض رفعت۔ اس کے بعد دیکھیں راجندر سنگھ بیدی کس شہر میں پیدا ہوئے؟ ان کی پیدائش کس شہر میں ہوئی وہ بتانا ہے۔ کراچی، امرتسر، لاہور، چندی گڑھ۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے لاہور، جو کہ اب کہاں واقع ہے؟ یہ واقع ہے آپ کو پاکستان کے اندر، آزادی سے پہلے ہندوستان کے اندر شامل تھا۔ دیکھیے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں آپ کے امتحان کی تیاری کے لیے اسی طریقے سے روزانہ ویڈیو لاتا رہوں گا۔ فقط والسلام۔